رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ خوب عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کی مجالس جاری ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال فرسٹ ورکنگ ڈے تھا، ویک کا، اور ٹریفک کا اندازہ نہیں تھا ہمیں، جس کی وجہ سے کافی تاخیر سے میں پہنچا۔ انشاءاللہ کل پوری کوشش ہے کہ 8 بجے ممبر پر آپ سے خطاب کریں۔ بہرحال انسان کو جو ہے وہ انتظار کی عادت ہونی چاہیے۔ ابھی میں نہیں آیا، رستے میں اتنے فون آنا شروع ہو گئے کہ کہاں ہیں، کہاں پہنچے، ایک ایک لمحے پہنچ رہے ہیں، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے۔ میں تو کیونکہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا کرتا ہوں اس لیے لوگ اتنا پوچھ رہے تھے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے یہ پروگرام ہو یا تھوڑی ہی دیر کے لیے، کیا اتنی تھوڑی ہی دیر کبھی ہم نے امام زمانہ کا انتظار کیا؟ میں تھوڑی ہی دیر کے لیے بے چینی ہوئی میرے وجود میں؟ کبھی تو ہو میرے وجود میں یہ بے چینی کہ کسی دن کو میں اپنی زندگی میں مختص کروں کہ آج میں اپنے امام کا آج کے دن، ہفتے میں کوئی ایک دن، جمعے کا دن، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کوئی ایک دن، مہینے میں نہیں تو کوئی سال میں تو ایک دن ہو میری زندگی کا کہ جس میں میں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنی نگاہوں کو دروازے پر لگاؤں۔ اور نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خود میں متوجہ نہیں ہوں اپنی زندگی کی طرف، میں بھی اسی خام و خیال میں ہوں کہ بس آئیں گے، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، تو جب آئیں گے دیکھا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو کوفہ میں ہوا کہ وہ آئے اور امام چلے گئے، لوگ وہیں کھڑے رہ گئے۔ عزیزان محترم، بحث اسی کی چل رہی ہے۔ کل آپ کے درمیان میں جو گفتگو کی، خلاصہ سا کہ گفتگو بہت سارے لوگ شاید نہ ہوں، جو ہوں ان کے ذہنوں کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے کہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت کا نظام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے، آج کل آپ دلیل بھی مانگتے ہیں کہ وہ کیا ضرورت ہے کہ خدا ہی انسان کی ہدایت کرتا، انسان خود ہدایت کرتا، تو اس کی بڑی سادہ سی دلیل بھی ہے کہ آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کو چلانے کے لیے کمپنی آپ کو مینول دیتی ہے کہ یہ ساتھ میں ایک بروشر ہے، اگر آپ نے اس طرح عمل نہیں کیا تو کمپنی کی گارنٹی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خدا خالق ہے انسان کا، خدا انسان کے وجود سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس کی چاہتیں کیا ہیں، اس کا دل کہاں کھینچا چلا جاتا ہے، اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نے کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کر سکیں، تمہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت سکھائیں، تمہیں حکمت عطا کریں۔ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب جب یہ خدا نے سسٹم بنایا تو اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنا سسٹم بنانا تھا، کیونکہ اسے اجازت ملی ہوئی تھی۔ اب آپ بولیں کہ پروردگار نے شیطان کو کیوں بنایا؟ سوال تو ہوگا کہ کیوں بنایا؟ خدا نہ بناتا شیطان کو تو یہ اتنی مشکل ہوتی ہی نہیں، یہ پریشانی نہیں ہوتی، تو بھائی پھر دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر جنت اگر دنیا ہی بن جائے تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ خدا جانتا ہے، خدا کے علم میں سب کچھ ہے، مگر اس نے ہمیں یہ فرصتیں، یہ لمحے دیکھ کر ہمیں موقع دیا کہ ہم حق پر مریں یا باطل پر مریں۔ تو ہمیں موقع دیا ہے، ہم بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن زندگی میں ساری چیزوں کو جاننا کیا ہمیں عمل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ مگر میں نہیں جانتا کہ غیبت کرنا بری بات ہے، انسانیت کے خلاف ہے، دین کو آپ سائڈ پہ کر دیں، انسانیت کے خلاف ہے، مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا مگر ہم بول رہے ہوتے ہیں، راستے پہ چلتے ہوئے قوانین کا احترام نہ کرنا مگر ہم نہیں کرتے، مگر ہم بھی تو بہت ساری باتیں جانتے ہیں مگر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی لیے علم خداوند میں ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، لیکن ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو گزارو۔ تو شیطان نے اپنے مقابلے کا نظام
پورا لے کر آئے. کل میں نے کافی تفصیل سے آپ کو گفتگو کی. اور شیطان انبیاء کے مقابلے میں آتا رہا آتا رہا آتا رہا. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے.